مغفرت کے لیے آئے ہیں, دعائے بخشش کرنے کے لیے آئے ہیں. تو قرآن کی آیت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے پروردگار میری بخشش فرما, ولوالدی میرے والدین کی بخشش اور مغفرت فرما. اللہ اکبر, کہہ دو سبحان اللہ. اللہ کا قرآن ہے اور قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگا کرو تو اپنے لیے بخشش کی دعا مانگا کرو. ولوالدی اپنے والدین کی بخشش کی دعا مانگا کرو, صرف اپنی اور اپنے والدین کے لیے نہیں. فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. فرماؤ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو رب العالمین قیامت تک آنے والے جتنے محبوب کے غلام مومنین ہیں, رب العالمین قیامت والے دن میری بھی بخشش فرما, میرے والدین کی بھی بخشش اور مغفرت فرما. قیامت والے دن کل مومنین کی, حساب والے دن بخشش اور مغفرت عطا فرما. ہم کو ایسے تو نہیں آیا ہوئے نا یہاں دعا مانگیں کہ لوگ کہیں گے کہ یہ غلط طریقہ ہے. نہیں, اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے والدین کے لیے بخشش کی دعا مانگو. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے والدین کے لیے بخشش کی دعا مانگو اور اپنے لیے بخشش کی دعا مانگو, صرف والدین کے لیے نہیں. فرمایا کل مسلمین کل مومنین کے لیے بخشش کی دعا مانگو. اب آئیں اللہ کی بارگاہ میں, اللہ کے محبوب کے دربار میں چلتے ہیں, عرض کرتے ہیں مولا جب ہم دعا مانگیں گے ہمیں کیا صلہ ملے گا, ہمیں ملے گا کیا جب ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے. آؤ میں آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار کے اندر اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کے اندر لے کر چلتا ہوں کہ جس شہر کے اندر میرے آقا بیٹھے ہیں اور والضحیٰ کا چہرہ چمک رہا ہے, واللیل کی زلفیں موجود ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ محبوب موجود ہے کہ جس کی شان یہ ہے. شعر کہتا ہے شرکت تو شاہ خوبا تو جانے جانا, تو شاہ خوبا تو جانے جانا, ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا, نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا, مثال تیری جواب تیرا, نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا, مثال تیری جواب تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم اللہ کے محبوب کے غلام اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں سبحان اللہ, جیسے آپ اور ہم کہہ رہے ہیں سبحان اللہ, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں, اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں, وہ رب العالمین کی بارگاہ میں واپس جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کہاں سے آئے ہو, اللہ فرماتے ہیں فرشتوں, حالانکہ اللہ جانتا ہے مگر وہ یہ پوچھ کر اپنے فرشتوں کو گواہ بنانا چاہتا ہے, وہ اپنے فرشتوں کو گواہ بنانا چاہتا ہے کہ اے فرشتوں تم بھی میری اس بات میں گواہ ہو جاؤ. فرشتوں بتاؤ کہاں سے آئے ہو, رب العالمین گجر خان کے فلاں محلے سے جہاں مولا تیرا اور تیرے نبی کا ذکر ہو رہا تھا. کہہ دو سبحان اللہ. یہ اللہ اور اللہ کے نبی کا ذکر ہو رہا ہے نا, اس میں کوئی شک ہے تو بتا دو, گواہ بن جاؤ کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں, ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں گے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرما رہے ہیں اللہ کے فرشتے رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں. فرشتوں بتاؤ کہاں سے آئے ہو, وہ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ ہم فلاں مقام سے آئے ہیں جہاں مولا تیرا اور تیرے نبی کا ذکر ہو رہا تھا, تیرے بندے جمع تھے. اللہ فرماتے بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے, میرے بندے کیا کر رہے تھے. وہ اللہ کے فرشتے عرض کرتے ہیں رب العالمین وہ تیرا ذکر کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سبحان اللہ کا مقصد اللہ تو پاک ہے, اللہ تو پاک ہے. اللہ فرماتا ہے فرشتوں بتاؤ میں پاک ہوں یا نہیں ہوں. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تو پاک ہے, مولا تو پاک ہے. اللہ کے فرشتے عرض کرتے ہیں مولا
تو پاک ہے. اب اللہ فرشتوں کو گواہ بنا رہا ہے. اللہ فرشتوں کو گواہ بنا رہے ہیں. اللہ فرما رہا ہے فرشتوں زمین پر بیٹھ کر جو میرا ذکر سن کر سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. اللہ تو پاک ہے, اللہ تو پاک ہے کہہ رہے ہیں. اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میری ذات تو ہے ہی پاک, جو میرا زمین پر بیٹھ کر اس انداز میں ذکر کر رہے ہیں اللہ تو پاک ہے, اللہ تو پاک ہے. فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں رب نے انہیں گناہوں سے پاک کر دیا ہے. یہاں انعام ملتا ہے, یہاں انعام ملتا ہے. یہاں سے بندہ خالی نہیں لوٹتا, یہاں جھولیاں بھر کر بندہ جاتا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار لگا ہے. صحابی رسول ہے جن کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ آپ حضور کے دربار میں بیٹھے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بھی بیٹھے ہیں. رسول اللہ اپنے انداز کے اندر گفتگو فرما رہے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو رواؤ. حضرت ابو ہریرہ کی آنکھوں سے آنسو رواؤ. میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو ہریرہ کیوں روتا ہے, ابو ہریرہ کیوں روتا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے دست بستہ رسول اللہ کے دربار میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے مگر میری ماں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا. کیا فرماتے ہیں مگر میری ماں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا. اے اللہ کے نبی جب میں آپ کے دربار میں بیٹھتا ہوں میرا ایمان تازہ ہو جاتا ہے, میرے ایمان دل کے اندر ایمان کا نور پیدا ہو جاتا ہے. اے اللہ کے نبی جب میں اپنے گھر جاتا ہوں تو میری ماں نے کلمہ نہیں پڑھا آپ کا. وہ مجھ سے پوچھتی ہے ابو ہریرہ کہاں سے آیا ہے, میں کہتا ہوں اللہ کے رسول کے دربار سے. تو معاذ اللہ استغفر اللہ یا رسول اللہ میری ماں کافرہ جو ہے تو وہ آپ کو گالیاں دیتی ہے. کیا فرمایا آپ کو گالیاں دیتی ہے. تو یا رسول اللہ مجھے میری ماں کا یہ انداز پسند نہیں, مجھے میری ماں کا یہ انداز پسند نہیں. ابو ہریرہ پھر کیوں رو رہا ہے یا رسول اللہ اس لیے رو رہا ہوں کہ جیسے اللہ نے مجھے ایمان کی توفیق عطا فرمائی اللہ میری ماں کو بھی آپ کا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.